وہ آیا جس کے لیے ہم کہیں گے کہ اس کی بدعت مفسقہ نہیں مکفرہ کے درجے پہ پہنچ چکی ہے. شیخ اٹھے، انہیں ملے، اٹھ کے ملے، سینے سے لگایا، ان سے بات چیت کی، وہ چلے گئے. میں نے حضرت کو عرض کیا کہ حضرت ہم بچپن سے حدیث سنتے آئے ہیں، ہم بکرا صاحبہ میں جاتے ہیں فقط آنا علی حدم الاسلام. آپ کو تو اس پہ عمل نہیں ہے، آپ نے تو توقیر جتنی کرنی تھی آپ نے اس سے بھی زیادہ کر دی ہے. تو فقط آنا علی حدم الاسلام یہ کسی غریب کے بچے پہ فٹ ہوگی یا کسی عالم دین پہ بھی؟ حضرت شیخ نے جو بات کی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے فرمان لگے من اکرم نہیں ہے، حضور نے من وکرہ فرمایا ہے. اگر اکرام اور توقیر کا فرق آپ محدود رکھتے ہیں تو کبھی اعتراض نہ کرتے. آپ علماء ہیں، مجھے شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکرام اور توقیر کا فرق رکھیں تو غالباً یہ اعتراضات نہیں ہوں گے. تو انزل الناس منازلہم میں حضرت شیخ کی بات ہمارے لیے عرف آخر میں چاہیے. دوسری حضرت نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل، ان کی سوچ سمجھ فہم فراست کے مطابق، گویا جو ان کے اسٹیٹس ہے اس کے مطابق بات کریں. تو یہ بات آج ہم نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے. جیسے حضرت شیخ فرما رہے تھے ملیشیا کے لیے کہ وہاں لوگوں نے رٹی رٹائی بات کی ہے، لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے، تاثر ان کے چہرے پہ نہیں ہے. آج یہی حال ہے. میں ایک جگہ گیا ہوں، نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں، وہاں جمعہ کی گفتگو ہوئی، ہم دو ساتھیوں نے مل کے وقفے سے گفتگو کی. تو ایک بزرگ آپ نے ملے، کہنے لگے کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ میری ٹینشن ختم ہو گئی ہے. میں نے پوچھا حضرت ٹینشن سے مراد؟ کہتے میری ڈیوٹی تھی، میں اپنے خطیب صاحب کے جمعہ کے بیان کے دوران یہ چیز تعداد شمار کرتا تھا کہ میرے دائیں طرف آج کتنے پنکھے ہیں، بائیں طرف کتنے ہیں، اگزاس کے سوراخ کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، بٹن کتنے ہیں. کیونکہ تقریر تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بس میں یہی گنتا رہتا تھا. آج مجھے شکر ہے یہ ٹینشن دور ہو گئی، ورنہ میں یہی گنتا. وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے، میں آپ کو آنکھیں بند بتاؤں، میں درمیان مسجد میں ٹھہروں، دائیں طرف کتنے پنکھے ہیں، بائیں طرف کتنے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے بٹن ہیں، یہ مجھے حفظ ہو چکے ہیں. وجہ کلموا الناس علی قدر عقولہم نہیں کرتے. میں ایک میٹنگ میں تھا، ہمارے ایک ہائی لیول کے کچھ بندے اس میں آفیسرز بھی تھے اور علماء بھی تھے. تو ان میں سے ایک شخص نے گفتگو کے دوران 2 دفعہ کہا کہ کچن یوں ہے، ہم کچن کو نہیں اپنا کچن بولا نا. تو ہمارے عالم دین نے کہا 1 منٹ باورچی خانہ بولو. تو اس نے بڑی انسلٹ محسوس کی اپنی. اور جب مولانا کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے فلاں استاد صاحب ہیں، وہ ہمارے اوپر بہت شفیق ہیں. تو اسی انگریزی دان نے پھر یوں پکڑا اور نے کہا اردو بولو، شفیق نہیں ہے مہربان ہے. غلطی ہماری ہے، ہم علماء کے مجمع میں بیٹھے ہیں، اپنے مجمع میں اپنا گرا کر سکتے ہیں، باہر اگرچہ ہم نہ کریں. تو ہمیں اپنی زبان آسان رکھنی چاہیے. دیکھیں ابھی یہ جو ہے نا ذو الحجہ ہے، پھر اس کے بعد محرم ہے. محرم آتا ہے تو ہم سارے حدیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، لیکن اس کا معنی وہ نہیں کرتے جو عوام کے بلے پڑے. سارے بندے کہہ رہے اللہ نے فرمایا، حضور نے بتایا، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا. عالم سمجھے گا نا دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ جو دین کا بنیادی علم رکھتا ہے، جسے افعال قلوب افعال جوارح پتہ ہے، وہ سمجھے گا دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں. جو کالج کا، یونیورسٹی کا، انسٹیٹیوٹ کا لڑکا ہے، بازار کا تاجر ہے، وہ نہیں سمجھے گا دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں. ہمیں آسان سے آسان نہ بولنا چاہیے. میں اپنے تخصص میں طلبا سے بات بار بار کرتا ہوں، ایک حدیث لکھ کے دیتا ہوں، ہاں اس کا آسان ترجمہ کریں، یہ مشکل ہے، اس سے آسان بار بار ترجمے کراتے ہیں، تب جا کے بات سمجھ آئے. اب ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، لسان پہ تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت عمر سچ بولتے ہیں. یہ دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ تو دل سے تو سوچا جاتا ہے. ہم ترجمہ اگر یوں کر دیتے کہ عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے اور سوچتا بھی ٹھیک ہے تو سمجھ. تو ہمیں کلموا الناس علی قدر عقولہم پہ بھی عمل کرنا چاہیے.